السلام علیکم۔ ایک گاؤں میں ورموکس پیٹ کے کیڑے مارنے کی دوا بہت بکنے لگی۔ پورے ضلع میں جتنی ورموکس ایک صرف گاؤں میں بک رہی تھی۔ دوا بنانے والی کمپنی بھی حیرت زدہ رہ گئی۔ کمپنی کے ایم ڈی نے خود گاؤں وزٹ کرنے کی ٹھان لی۔ مصیبتیں جھیل کر دھکے کھا کر گرمی میں صحرائی گاؤں گیا تو پتہ چلا کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہے، واحد عطائی طبیب ہے جو کسی ڈاکٹر کے پاس رہنے کے بعد یہاں پریکٹس کرنے لگا تھا۔ کمپنی کے بندے نے اپنا تعارف کرایا اور آنے کی وجہ بتائی تو عطائی نے اس کو وہیں خاموش بیٹھے رہنے کا کہا اور مریض دیکھنا شروع کر دیے۔ پہلا مریض آیا اور بولا، کل باسی روٹی کھا لی تھی تو اب میرے پیٹ میں درد ہے۔ عطائی نے نسخے میں ورموکس لکھی اور بھیج دیا۔ دوسرا آدمی چوٹ کے ساتھ آیا اور بولا، کھجور کے اوپر چڑھا تھا، گر گیا۔ عطائی نے اس کو بھی ورموکس لکھ دی۔ تیسرا آدمی ناک پر چوٹ کے ساتھ آیا اور بولا، بھینس کا دودھ نکال رہا تھا، بھینس نے ٹانگ مار دی۔ عطائی نے اس کو بھی ورموکس تجویز کر کے بھیج دیا۔ کمپنی کا ایم ڈی بول اٹھا، ان سب کو ورموکس کی کیوں ضرورت پڑی؟ عطائی، پہلے بندے کو کیڑا تھا تو باسی روٹی کھا لی، دوسرے کو کیڑا تھا تو کھجور پہ چڑھ کے دوڑا، تیسرے کو بھی کیڑا تھا تو بھینس کی ٹانگ کے پاس بیٹھ گیا۔ غرض یہاں ہر کسی کو خود ہی کیڑا ہوتا ہے جو مرض پیدا کرتا ہے۔ کمپنی کا ایم ڈی خاموشی سے اٹھ کر جانے لگا تو عطائی نے ایک پرچے پر ورموکس لکھ کر اس کے ہاتھ میں بھی تھما دیا۔ ہیں، مجھے ورموکس؟ عطائی، اچھی خاصی تمہاری دعا بک رہی تھی تو تمہیں سکون کرنا چاہیے تھا، مگر تمہیں بھی کیڑا تھا جس نے بیٹھنے نہ دیا، اتنی تکلیفیں جھیل کر اتنے دور گاؤں میں آ دھمکے۔ آپ کی بیوی آپ سے کتنا پیار کرتی ہے جانیے، طریقہ بہت آسان ہے۔ بازار سے ایک پیٹی اناروں کی خرید لائیے، پیٹی کو کچن میں رکھ کر خاموشی اختیار کیجیے۔ آپ کے ساتھ 4 صورتیں پیش آ سکتی ہیں، پھر ایک 5ویں صورت بھی ہو سکتی ہے، مگر اس کا چانس ذرا کم ہی ہے۔ پہلی صورت، شام کے وقت آپ کو ایک بڑی پلیٹ میں اناروں کو نکلے ہوئے دانے ملیں گے، ساتھ میں کھانے کے لیے ایک چمچ بھی ہوگا، یعنی 2 یا 3 اناروں کو محنت سے نکال کر اہتمام کے ساتھ پیش کیا گیا ہوگا۔ یہ والی بیوی آپ سے محبت کرتی ہے، اس کا خیال رکھا کیجیے۔ دوسری صورت، آپ کو فقط انار کے نکلے ہوئے دانے پلیٹ میں پیش کیے جائیں گے، تب جان لیجیے یہ والی بیوی آپ کا احترام کرتی ہے اور آپ کی خدمت اپنے اوپر عائد ایک ذمہ داری سمجھتی ہے، آپ کی خدمت کر کے بس ثواب کمانا چاہتی ہے۔ تیسری صورت، آپ کی بیوی انار اٹھا کر آپ کے پاس آئے گی اور اسے چھیلنا شروع کر دے گی۔ اس سے محتاط رہیے کیونکہ یہ آپ کو دکھانا چاہتی ہے کہ وہ کیسے آپ کے لیے جان مارتی ہے، محنت کرتی ہے، اس کا وجود آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، لہٰذا اسے اس کی محنتوں کا مناسب معاوضہ ملتا رہنا چاہیے۔ یہ آپ کی زندگی میں راحت سے رہنا چاہتی ہے، اس لیے اسے وقتاً فوقتاً پیسوں کا مکھن لگاتے رہنا چاہیے۔ چوتھی صورت، آپ کی بیوی پلیٹ میں ایک انار اور چھری رکھ کر لائے گی اور ارادی طور پر چمچ نہیں لائے گی، تبھی اچانک آپ کو چھیلنے کا کہہ کر چمچ لینے چلی جائے گی۔ کچن سے کانی آنکھ سے دیکھتی رہے گی کہ آپ نے انار چھیلنا شروع کیا ہے یا نہیں۔ ایسی بیوی کے ہوتے ہوئے جان لیجیے کہ آپ کی منجی آج نہیں تو کل صحن میں، چھت پر یا بیٹھک میں منتقل ہونے والی ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب یہ بیوی آپ کو بوڑھے، کمزور، نکھٹو ہونے کے طعنے دینا شروع کر دے گی۔ 5ویں صورت، آپ نے جب ہفتہ بھر اناروں کے متعلق کوئی بات نہ سنی، جب آپ خود کچن اور فریج میں جھانکا تو پتہ چلا کہ زوجہ محترمہ اور اس کے بچوں نے اناروں کو کئی دن پہلے ہی کھا پی کر ہضم کر دیا ہے، تو ایسی نازک صورتحال میں ہم سب آپ کے لیے دعا کریں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں کافی چھوٹا تھا۔ ایک قریبی عزیز کے گھر سے زیور چوری ہو گیا۔ انہوں نے ایک پیر صاحب کو حساب کتاب کے لیے گھر بلایا۔ میں 11-12 برس کا تھا۔ پیر صاحب نے کہا، کوئی بچہ اڑوس پڑوس اور خاندان کو بندوں کی پہچان رکھتا ہو اس کو بلا لیں۔ پورا میرے نام نکلا۔ میں پیر صاحب کے سامنے حاضر 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ پیر صاحب نے اپنے سامنے رکھے ایک تشت جس میں ایک اسٹیل کا گلاس، ایک پلیٹ میں کچھ گھی، کچھ کاغذ کے ٹکڑے، تعویذ وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ ان پر کچھ لمبا چوڑا عمل پڑھائی شروع کر دی۔ کمرے میں ہم صرف 2 ہی فرد تھے، لائٹ بند تھی، صرف کھڑکی سے روشنی آ رہی تھی۔ میں کچھ ڈرا تھا، گمان تھا شاید کوئی روح حاضر ہوگی اور ہمیں چور کے بارے میں بتائے گی۔ قریباً 20 منٹ بڑبڑاہٹ کے انداز میں پڑھائی کے بعد پیر صاحب نے بآواز بلند کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ میں ذہنی طور پر آمادہ تھا کہ بس روح اب آئی کہ آئی۔ پیر صاحب نے پڑھائی روک کر اسٹیل کے گلاس میں قریباً 1 گھونٹ پانی ڈالا۔ مجھے حکم دیا، اپنی نظر پانی پر رکھنی ہے، اس میں کوئی مرد یا عورت چور نظر آئے اس کو پہچان لینا۔ میں چوکس ہو گیا، چلو کوئی روح آنے والی ہے، بس چور کا عکس ہی نظر آئے گا پانی میں۔ پیر صاحب نے پھر سے پڑھنا شروع کیا۔ میں نے اپنی نظر پانی پر گاڑی رکھی۔ پیر صاحب بولے، کوئی بندہ نظر آیا؟ مجھے تو کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے کہا نہیں۔ پیر صاحب نے پھر سے بغور نظر جمانے کا حکم دے کر کچھ پڑھا اور پوچھا، اب کون نظر آ رہا ہے پانی میں؟
میں نے کہا کوئی نہیں۔ پیر صاحب تھوڑے جھنجھلائے اور پھر سے عمل شروع کیا اور پوچھا بیٹا دیکھو کوئی مرد ہے یا عورت؟ مجھے تو پانی میں سرکہ گلاس کا پیندا ہی نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا کوئی نہیں ہے۔ پیر صاحب نے ٹھنڈی سانس بھر کے عمل روک دیا اور متاثرہ گھر والوں کو اندر بلایا جو بیچارے بڑی بے چینی سے چور کی شناخت ظاہر ہونے کے منتظر تھے۔ ان کو اندر بلا کر پیر صاحب نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اے بچہ معصوم نہیں۔ ایک شخص کو بیٹھے بیٹھے فضول سا خیال آیا کہ عجیب بات ہے، اللہ ہر وقت اپنا احسان جتاتا رہتا ہے۔ کبھی کہتا ہے میں کھلاتا ہوں، میں پلاتا ہوں، اور کبھی کہتا ہے میں ہی رزق فراہم کرتا ہوں۔ اگر ہم کھانا نہ کھائیں تو کوئی طاقت ہمیں کھانے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ یہ سوچ کر کھانا پینا چھوڑ دیا۔ جب بیوی بچوں نے زیادہ پریشان کیا تو گھر چھوڑ کر ایک پرانے قبرستان میں جا پہنچے۔ شام ہوئی تو ایک صاحب اپنی منت پوری کرنے کے لیے قبرستان میں موجود ایک مزار پر حاضر ہوئے۔ فاتحہ کے بعد انہوں نے اس کو تبرک دیا۔ ان کے انکار اور اس شخص کے اصرار نے عجیب صورتحال پیدا کر دی۔ وہ شخص یہ سمجھ کر کہ یہ صاحب کوئی دیوانے ہیں، ایک پوڑیا میں کچھ لڈو لپیٹے اور ایک جھاڑی کے نیچے رکھ کر چل دیے کہ جب ان شخص کے ہوش حواس واپس آئیں گے تو یہ کھا لیں گے۔ آدھی سے زیادہ رات گزر گئی تو قبرستان میں چور داخل ہوئے۔ انہوں نے چوری شدہ مال کی تقسیم شروع کی تو یہ بھائی صاحب اٹھ بیٹھے، چوروں کے کان کھڑے ہوئے اور آپس میں یہ طے پایا کہ یہ شخص کوئی مخبر ہے۔ انہوں نے جلدی جلدی اپنا مال سمیٹ کر پوٹلی میں باندھ لیا اور ان پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ یہ کوئی معقول جواب نہ دے سکے۔ اس تکرار میں چوروں میں سے ایک چور کی نظر جھاڑی کے نیچے رکھی ہوئی پوڑیا پر پڑی۔ پوڑیا کو کھول کر دیکھا تو اس میں 7 لڈو تھے اور چور بھی اتفاق سے 7 ہی تھے۔ چوروں کا سردار بولا یہ بھی کوئی چور ہے اور انتہائی چالاک چور ہے۔ اس نے لڈوؤں میں زہر ملا دیا ہے تاکہ ہم سب یہ لڈو کھا کر مر جائیں اور یہ ہمارے مال پر قبضہ کر لے۔ سردار نے کہا سارے لڈو اسے کھلا دیے جائیں تاکہ اس کی سازش خود ہی اس کو ہلاک کر دے۔ 2 آدمیوں نے دونوں پیر پکڑے، 2 آدمی نے دونوں ہاتھ۔ ایک آدمی نے سر پکڑا، ایک آدمی سینے پر بیٹھ گیا اور ایک آدمی نے ان کا منہ کھول کر اس میں ایک لڈو ڈال دیا۔ جب بھائی صاحب نے اس حال میں لڈو نہیں کھایا تو ایک شخص نے زور سے تھپڑ رسید کیا اور انگلی کے ذریعے لڈو حلق میں اتار دیا۔ اس جبر و تشدد کے دوران 7 لڈو ان کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ یہ کارنامہ انجام دینے کے بعد 7 چور سر پر پیر رکھ کر بھاگ گئے۔ بھائی صاحب اٹھے اور بہت حسرت کے ساتھ انہوں نے جب آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو دل سے آواز آئی، گھر واپس چلا جا ورنہ روزانہ اسی طرح کھانے کے ساتھ ساتھ جوتے بھی کھانے پڑیں گے۔ بچے کے اسکول کا پہلا دن تھا۔ باپ اس کو اسکول چھوڑنے جا رہا تھا۔ بچہ کافی پریشان تھا۔ اس نے اپنے باپ سے پوچھا، پاپا میں کب تک اسکول جاؤں گا؟ پاپا، جب تک تم 16 سال کے نہیں ہو جاتے۔ بچہ مزید پریشان ہو گیا اور بولا، 16 سال بعد آپ کو یاد رہے گا کہ آپ نے مجھے اسکول سے لینا ہے، اور کیا آپ مجھے پہچان لیں گے؟